تو میں آپ سے سب سے بلکہ پوچھنا چاہوں گا واٹس یور فیوریٹ ذکر؟ ویسے تو بہت سے اذکار ہیں لیکن واٹس یور گو ٹو ذکر کہ جب آپ فری ہوں اور آپ آڈینس کو بھی بتانا چاہیں کہ جی ہاں یہ آئی لو دس ذکر؟ اچھا علی بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پریکٹس جو میری پہلے بھی رہی ہے اور اب زیادہ ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی میں ذکر کرنا شروع کرتا ہوں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، تو میں استغفر اللہ اور اللہم اغفر لی سے آگے نہیں جا پاتا، اللہ کیونکہ میں نا، میرا دل کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ. اور میں اپنا محاسبہ جب کرتا ہوں نا کہ میری عبادات کا، نماز کا جب میں محاسبہ کرتا ہوں تو میں استغفر اللہ اللہم اغفر لی سے آگے نہیں جا پاتا، سبحان اللہ. کہ میں اللہ تعالیٰ کا استغفار کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تاکہ میں اس کے بعد چاہتا ہوں کہ میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی درود، اللہم صلی علی محمد. لیکن میں نے ریسنٹلی آئی فائنڈ مائی سیلف جسٹ سیئنگ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا استغفر اللہ. تو پرسنلی آج کل جو ہے نا، اگر میرا ذکر جو سب سے زیادہ یہ ہے تو وہ یہی والا ہے، اور وہ میری پرسنل جو اسٹیٹ ہے آج کل جس میں اپنے آپ کو پاتا ہوں، اس وجہ سے. اینڈ اکارڈنگ ٹو حدیث جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ اس کے تمام جو ہے وہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا نا کہ اللہ کی تحمید زیادہ بہتر ہے کہ استغفار زیادہ، تو آپ نے اس کی بڑی پیاری مثال دی. آپ نے کہا کہ جب آپ نے کسی کو کسی جگہ پہ پرفیوم لگانا ہو کسی کپڑے کو، تو سب سے پہلے یو ہیو ٹو واش اٹ. سو اس کی پرفیوم تو تحمید اللہ کی تو وہ ایک خوشبو ہے، اور آپ کی گندگی جب تک صاف نہیں ہوگی تو سبحان اللہ، یعنی استغفار کئی دفعہ پریسیڈنس رکھتا ہے اور سبحان اللہ. Amazing example. اچھا، while I agree with what احمد بھائی نے کہا ہے، لیکن آن دا کنٹریری اگر آپ دعا دیکھیں یونس علیہ السلام کی، تو اس میں آپ کو ایک دوسری پکچر ملتی ہے. میرے لیے پرسنلی جو ہے نا، حوقلہ جس کو کہا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بہت امپاورنگ، مجھے بہت امپاورنگ دعا لگتی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ اس بات ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا. اور اگر آپ دیکھیں تو یونس علیہ السلام کی دعا میں بھی یہی ہے، یعنی کہ اس میں بھی اس بات ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو میری گو ٹو پرسنلی، اور کیونکہ حدیث میں آیا بھی ہے کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو اور ہم نے علماء کو کہتے ہوئے سنا بھی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو سی میریکلز ہیپننگ، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، تو ٹرائی لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ نہیں، وہ کہتے ہیں 500، 1000، 1500، 2000 دفعہ کر کے دیکھیں تو صحیح، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا جو ہے نا معجزے ہوتے ہیں. میں ایک اور ورس کوٹ کرنا چاہوں گا سورہ البقرہ کی. یہ ایکچولی ورس مجھے بہت ہیلپ کرتی تھی جب میں نیا دین میں آیا تھا، اینڈ دیٹ از سورہ البقرہ ورس 208. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو دیکھیں، بنی اسرائیل سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ کچھ چیزیں اپنی مرضی کی لے لیں، اور جو چیزیں اپنے کلچر یا مرضی کے خلاف جا رہی تھی انہیں جو ہے وہ ترک کر دیا. تو آئی تھنک کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ انفیکٹ ناشکری کی ایک شکل ہے کہ وہ شکر نہیں کر رہے کہ اللہ کے ہر حکم میں خیر ہے. تو پورا کا پورا اس خیر کو اڈاپٹ کرنا چاہیے نا، تاکہ آپ کی زندگیوں میں جو مسائل چل رہے ہیں اس میں آپ کو سولوشن ملے. دوسرا یہ کہ دیکھیں، اللہ نے یہ نہیں کہا شیطان کو فالو نہ کرو، اللہ نے کہا ہے کہ اس کے فٹ سٹیپس کو بھی فالو نہ کرو. تو وی شوڈ بی ویری وی شوڈ ٹیک کیئر آف اٹ الاٹ، کہ شیطان طرح طرح سے ہر بندے پہ اٹیک کرتا ہے. اس کے پاس ہر ایک کی اسٹریٹجی ہے. اس کے پاس ایک دیندار بندے کو گمراہ کرنے کی اسٹریٹجی ہے، جیسے کل آپ نے مینشن کیا تھا کہ علماء کو کہاں سے پکڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح پریکٹسنگ بندے کو کہاں سے پکڑتا ہے. سو وی شوڈ بی ویری کیئرفل کہ شیطان کے فٹ سٹیپس، یعنی اسے موقع بھی نہ دیا جائے. اگر ینگسٹرز کے کانٹیکس میں بات کروں تو دیکھیں، اٹ آل اسٹارٹس ود چیٹنگ ود اپوزٹ جینڈر، اور اس کے بعد معاملہ بڑھتے 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 وہ کس گناہ تک چلا جاتا ہے. سو آئی تھنک کہ اس آیت پہ بھی پونڈر کرنے کی جو ہے وہ بہت ضرورت ہے. آپ کی اس بات سے مجھے بڑا اچھا پوائنٹ پتا چلا کہ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے اسلام سے بینیفٹس اٹھانے نا، تو ٹیک اٹ اسلام ایز اے ہول پیکج، ایک پورے پیکج کے طور پہ لو. اگر آپ واقعی صحیح معنوں میں آپ اسلام سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ پک اینڈ چوز تھوڑا سا کرو تو ہو سکتا ہے جزوی طور پہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے، لیکن ریئل میں جو ایکچولی میں آپ کو اسلام جو پرومسز کرتا ہے نا بڑے بڑے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی کے لیے ادخلوا فی السلم کافہ، پھر ہر چیز میں اس کو امپلیمنٹ کریں. اچھا، احمد بھائی نے بات کی رمضان کی، قرآن کی اور دعا کی، یہ تو ہے ساری عبادت. اگر آپ پارے کے شروع میں آ جائیں تو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، بار بار سائنٹیفک چیزوں کی طرف جانے کو بہت دل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ ایک طریقہ رکھا، اور وہ کس چیز کو ثابت کرنے کے لیے رکھا کہ آخر اللہ کی عبادت کیوں کی جائے. یعنی کہ وہ کیا دعویٰ ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا کیونکہ ایسی بات ہے اسی لیے میری عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ توحید ربوبیت
کو क्लेम करके आगे फिर कहा है देयरफॉर वर्शिप मी। क्या मतलब तौहीद रबूबियत के मसलन अल्लाह ताला खालिक हैं, अल्लाह ने ये पैदा किया, अल्लाह ने वो पैदा किया। तो मैं जिन आयात की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ वो आयात ये इस पारे के बिल्कुल शुरू ही में हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी वल फुल्की। लंबी आयत है बेसिकली जिसमें अल्लाह ताला ने तख्लीक का जिक्र किया, आसमान और ज़मीन का, दिन और रात के हेर फेर का जिक्र किया, कश्तियों की जब वो दरिया पे चलती हैं लोगों को फ़ायदा देती हैं, आसमान से जब बारिश बरसती है, यानी कि इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्लाह ताला's क्रिएशन। और इसी तरह और सूरह बकरा के शुरू में भी अल्लाह ताला ने जब कहा या अय्युहन्नासु अब्दू रब्बकुम कि अल्लाह की इबादत करो, उसके आगे फिर अल्लाह ताला ने जो दलाइल दिए वो रबूबियत के दिए। तो इससे हमें एक जेनेसिस ऑफ फेथ का पता लगता है कि किस तरह अल्लाह ताला हमें उलूहियत की तरफ लेके जाना चाहते हैं कि हम अल्लाह की क्रिएशन पे गौर करें। देखिए ये थ्योरेटिकल बात नहीं है, आजकल इसको अगर हम प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट करें तो हम सोचें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हिंडरेंस हैं मेरे और आपके लिए कि हम गौर व फिक्र करें अल्लाह ताला की तख्लीक में। आपको याद होगा पिछले साल हम एक ट्रिप पे गए थे सब इकट्ठे, और उस ट्रिप पे हमने क्या किया था, डिजिटल डिटॉक्स किया था। और हमने रात को बैठ के सब ने लेट के, आपको याद होगा आसमान की तरफ कोई घंटा 1.5 घंटा जो है वो तारों को ऑब्जर्व किया था, सूरह मुल्क सुनते और हम सब ने एग्री किया था कि इस तरह टाइम निकाल के अल्लाह की क्रिएशन को शायद ही हम कभी ऑब्जर्व करते हैं। तो हम अपने बहन भाइयों को ये मशवरा जरूर देंगे कि आप कभी ना कभी अपने आप को थोड़ा सा कट ऑफ करके इस पे गौर व फिक्र जरूर करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको दलील बनाया है अपनी उलूहियत के लिए। तो आई थिंक दिस इज वेरी एम्पावरिंग। वैसे ये जो रुबूबियत आपने बात की, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। इसको अगर थोड़ा सा और हम ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन कर दें तो बड़ा एम्पावरिंग होगा कि एग्जैक्टली तौहीद रुबूबियत में क्या क्या जो है वो आता है। मेरे ख्याल से शेख मुगीरा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रुबूबियत पे थोड़ा सा जरा एलैबोरेट कर दें प्लीज। जी, इसमें ना तौहीद रुबूबियत में बुनियादी तौर पे वैसे तो अल्लाह ताला का खालिक मालिक होना, तीन बड़ी चीज़ें हैं कि अल्लाह खालिक है और दूसरा अल्लाह मालिक है, यानी वट एवर अल्लाह इज क्रिएटेड अल्लाह की वो डायरेक्ट पोजेशन में भी है और अल्लाह के डिस्पोजल पे भी है। और तीसरी चीज़ अल्लाह कदीर भी है, यानी ये तीन अल-मिल्क वल कुदरा और एक खल्क, ये तीन बड़ी क्वालिटीज़ आमतौर पर तौहीद रुबूबियत के अंदर कोट की जाती हैं। यानी अल्लाह ताला ना सिर्फ खालिक है, अल्लाह ऑनर भी है, और अल्लाह के पास ना सिर्फ अल्लाह खालिक है तो अल्लाह के पास एक नेचुरल राइट भी है, और तीसरा अल्लाह का डिस्पोजल भी है, यानी अल्लाह के मर्जी के मुताबिक कुछ पता हिल भी नहीं सकता। ये तीन क्वालिटीज़ जो हैं ये प्राइमरीली एक तौहीद रुबूबियत का कॉन्सेप्ट है। और मैं समझता हूँ जिस बंदे के अंदर तौहीद रुबूबियत का कॉन्सेप्ट सही मानों में इंटरनलाइज हो जाए ना, वो कभी भी शिरक नहीं कर सकता।